حج جو ہے یہ زندگی میں صاحب استطاعت آدمی پر ایک مرتبہ فرض ہے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. جو اللہ کی راہ میں حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج اولین فرصت میں کرے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی فرمایا کہ وہ بندہ کہ جسے اس کی کوئی شدید ضرورت اس کو نہ روک دے، ظاہری ضرورت نہ روک دے، یا فرمایا کہ جابر سلطان اس پہ پابندی نہ لگا دے، یا اس کا مرض اس کو بڑا بے بس نہ کر دے، تو فرمایا کہ بس یہ چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، مثلا بیمار نہیں ہے آدمی، ظاہری ضرورت کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، زیادہ راہ ہو پیچھے اپنی فیملی کے لیے، اور اسی طرح یہ کہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے سربراہ نے سفر پہ پابندی نہ لگائی ہو، ویزا، پاسپورٹ، دیگر چیزیں، اگر یہ 3-4 چیزیں رکاوٹ والی نہ ہوں اور بندہ پھر حج نہ کرے تو حضور نبی پاک نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا. فرمایا اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے. اس حدیث کے تحت، یہ سنن دارمی کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت ائمہ نے، علماء، محدثین نے تشریحات کرتے ہوئے لکھا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہو، استطاعت دی ہو، اور پھر وہ حج نہ کرے اور اسے موت آ جائے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ بندہ دنیا سے بے ایمان ہو کے جائے. اور دوسری طرف کتنی زیادہ برکات ہیں اور کتنی زیادہ فضیلت ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہو اور وہ بندہ حج کے لیے جائے اور حج ادا کرے. ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ لیس الجزاء حج المبرور الجنہ. فرمایا حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں ہے. جو بندہ حج کرتا ہے اللہ پاک قبول فرما لے، گویا اللہ اسے حج کی جزا جنت عطا فرماتا ہے. اور ایک جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کر کے واپس آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. جیسے چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ حج کرنے والے شخص کو سابقہ تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجوا واستغنوا. فرمایا حج کرو اور غنی ہو جاؤ. حج جہاں ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، وہاں خیر و برکت کا بے پناہ خزانہ ہے. حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مالی طور پر بھی برکات عطا فرماتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی برکات عطا فرماتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں وضو کے فرض تک کا نہیں پتہ ہوتا، اور جب وہ حج کے لیے جاتے اور تھوڑی سی بھی اگر وہ کوشش کاوش کریں تو اسلام کے بہت سارے جو بنیادی فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، عبادات اور احکام ہوتے ہیں، حج کے دوران اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی توفیق اور موقع دیتا ہے اور وہ سیکھ آتے. تو یہ بھی برکات ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق کا ہے. تو بہت سارے ایسے اکابر اور مشائخ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے جب مریدین، عقیدت مندان یا متوسلین ان کے پاس آتے کہ حضرت دعا فرمائیے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ مالی طور پہ مجھے فراغت دے، خوشحالی دے، تو وہ ایک ہی وظیفہ فرماتے تھے کہ جاؤ آج سے نیت کر لو کہ میں اولین فرصت میں جب اللہ تعالیٰ مجھے فرصت دے گا تو میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ سعادت عطا فرماتا کہ وہ نیت کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے انہیں غنی فرما دیتا. بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حج کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرصت دیتا ہے، غنی بناتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے. مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ سکیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کہ انہوں نے حج کیا ہو تو وہ کہیں جناب اس کے بعد میں فقیر ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے، میں نے آج ہی پڑھا، فرمایا حج کرو اور سفر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو سفر کرو ہے یہ ایسے ہی فالتو اور فضول سفر نہیں ہے.
محض سیر و تفریح والا، اس سے مراد یہ کہ با مقصد سفر، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، کسی پرپس کے لیے، مقصد کے لیے سفر کرو تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حج جو ہے یہ تو اس کے احکام تھے اور چند ایک فضائل کے حوالے سے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل ایک سفر محبت ہے، یہ سفر عشق ہے، اور حج کرنے والا جو ہے اگر شعوری سطح پہ حج کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے، اپنے نبی کی محبت بھی عطا فرماتا ہے، اسے فکر آخرت بھی عطا کرتا ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی فکر ہو جائے وہ بندہ صاحب ہدایت ہے، وہ ہدایت کا راہی بن جاتا ہے، مسافر بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی عشق کی داستان ہے اور مظاہر محبت قدم قدم پر حج پر نظر آتے ہیں کہ حج پہ جانے والا بندہ، اور پھر اس کو یہ بھی علماء نے لکھا کہ حج کو یہ رمضان شریف کے قریب رکھا۔ آپ دیکھیں نا ابھی رمضان شریف گزرا تو حج کی تیاری شروع ہو گئی، حجاج کرام ادھر لگ گئے۔ بہت سارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ جو رمضان شریف ہے یہ اللہ پاک نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کے بعد چونکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد نے اللہ کے گھر میں جانا ہے تو وہ رمضان شریف گزاریں تاکہ ان کا باطن اتنا پاک ہو جائے، اتنا صاف ہو جائے کہ اس کے بعد وہ اللہ کی اس بڑی بارگاہ کی حاضری دینے کے قابل ہو سکے۔ آپ دیکھیں نا رمضان شریف کے اندر، رمضان شریف بہت ساری لذتوں کے ترک کرنے کا نام ہے، شہوات کو ترک کرنے کا نام ہے، بلکہ جائز تعلقات اور جائز جو ضروریات ہیں ان کو بھی ترک کرنے کا نام ہے۔ حج وہ عبادت ہے کہ تروک کی ایک پوری سیریل نظر آتی ہے، یعنی ترک کرنا، چھوڑنے کی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ایک پوری سیریل ہے، ایک پوری لمبی لائن ہے۔ ایک حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، تو وہ گھر جس میں ہر وقت وہ رہتا تھا، جس سے مانوس تھا، وہ سب سے پہلے تو اپنے گھر کو ترک کرنے کا ایک وقت تک کے لیے ارادہ کرتا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کو ترک کرتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اور پھر یہاں تک ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کو مخصوص قسم کا لباس پہنے ہی تو ان کو سکون آتا ہے، بعض دن کے وقت مخصوص قسم کا لباس پہنے تو ان کو سکون ہوتا ہے، اور بعض رات کے وقت میں مخصوص لباس پہنے تو وہ راحت محسوس کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اچھا، پھر بہت سارے لوگوں کا ایک پوری ایک نفسیات بن جاتی ہے کہ اسی کلر کا لباس ہوگا تو اسے جو وہ سکون ملے گا، ورنہ نہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں حج کے لیے تیاری کرتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہن رہا ہے تو وہ گیا، سوٹ پہن رہا ہے تو وہ گیا، جسم کے دو بڑے حصے ہیں، ایک ناف سے اوپر ہے، ایک ناف سے نیچے ہے، ظاہر ہے ان کو ڈھانپنا تو اب ضرورت ہے، اس ڈھانپنے کے لیے صرف ضرورت کی 2 انسیلی چادریں بندہ لیتا ہے، احرام باندھتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پہلے ہی دن سے، پہلے ہی قدم سے ظاہر ہے میقات آتا ہے تو اسے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو پہلے ہی قدم سے جو بندہ یہ انسلی 2 سفید چادریں شعوری سطح پہ پہن لے تو فوراً بندہ سمجھ جاتا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ ہاں جی، بظاہر حج کے سفر کی تیاری ہے، مگر تصور دیا جا رہا ہے کہ بندے اصل تو تیرا اصلی سفر ہے، یہ یونیفارم اس سفر کا یونیفارم ہے، اس کے لیے تو تیاری وہ آخرت کا سفر ہے۔ تو 2 چادریں، وہ رنگ بھی گیا، سوٹ بھی گیا، شلوار قمیض بھی، تو 2 انسلی۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کو اپنی زبان سے بڑی محبت ہوتی ہے، لسانی بنیادوں پر پوری تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اور لسانی بنیادوں پر لڑائیاں جاری ہیں دنیا کے اندر، میں سرائکی ہوں، وہ پنجابی ہے، میں پشتو ہوں، تو ہندی ہے، وہ سندھی ہے، یہ والے۔ اب یونیفارم بدلا تو حج کے اندر اگر حقیقت بات یہ ہے کہ شعوری سطح پر اگر ہم حج کریں، جانے سے لے کر آنے تک ہماری زبان جن کلمات اور الفاظ کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ زبان، یہ کلمات۔ کیا ہوا کہ بس بھائی اپنی بولی ختم، اپنی زبان ختم،
اب وردی بھی اپنے رب کے کہنے پر، اب بولی بھی اپنے رب کے کہنے پر، اللہ والی بولی، لبیک لبیک کی صدائیں ہو رہی۔ اچھا پھر کیا ہے کہ اپنا وطن سے محبت ہوتا ہے، وطن بھی چھوڑ دیا، دوسرے وطن میں چلے گئے۔ اب وہاں جا کر کیا ہے کہ بے شک اپنا وطن چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، مگر تمام گھریلو فیسلٹیز تو موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں گھر والی۔ یہاں بھی شہری سہولت تھی، وہاں پر مکہ میں بھی شہری سہولت ہے۔ وہاں سے پھر آگے کا سفر ہے، ہاں جی، میدان عرفات کی طرف۔ گھر بار چھوڑا ہے، شہر چھوڑا ہے، ہوٹل کی سہولتیں چھوڑی ہیں، بیڈ، گھر، یہ سب چیزیں یہ بھی ختم کر دے، چل آگے، ہاں جی۔ اور بندہ میدان عرفات میں جاتا ہے تمام شہری سہولیات سے بھی فارغ۔ کیا ہے کہ مالک نہ بیوی بچے میرا مقصود تھا، نہ لباس اور لباس کا رنگ مقصود تھا، نہ زبان مقصود تھی، نہ شہری زندگی مقصود تھی، بیابانوں میں جانا پڑے یا شہر میں رہنا پڑے، میرا مقصود، میرا مدعا تو صرف تیری ذات ہے۔ اور اسی نیت کے اور شعور کے ساتھ حج کرنا ہے، اور اسی کا نام صحیح حج ہے۔ اچھا وہاں پہ پہنچے تو وہاں کیا ہے، اب آ جا کے رہ جاتی تھی اپنی جان، ہاں جی، کپڑے کا خیمہ، دو چادریں، نہ شہری سہولت، نہ ہوٹل، نہ گھر، نہ رہنا، نہ کچن، نہ بیوی، نہ بچے۔ اگر بیوی بچے ہیں بھی تو ان کے ساتھ بیوی بچوں والے وہاں پہ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ تو وہاں جا کے اب ایک جان رہ جاتی۔ اب ذرا تصور کریں، اسے کہا چلو پھر اب مینا میں چلو۔ اب مینا میں کیا ہے، وہاں پہ الگ بات ہے کہ اب حکم یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ قربانی ایک جان کا نذرانہ ہے۔ تو جان کا نذرانہ کیا ہے کہ اگر مالک اپنی جان پیش کرنے کا حکم ہوتا، گھر بھی چھوڑ دیا تھا، شہری سہولت بھی چھوڑ دی تھی، کپڑے، زبان، ہر چیز چھوڑ دی تھی، دیکھ میں تو یہاں پر منا کے میدان میں آ گیا ہوں، اگر تیرا حکم ہوتا تو میں جان بھی قربان کر دیتا، مگر تیرا ہی حکم ہے کہ نہیں، اپنا خون نہ بہاؤ، تم اپنے جانور کا خون بہاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گردن پر چھری چلانا ہے، ہاں جی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا حبیب تیرے غلام جن کو تو نے ذہنی طور پہ تیار کیا، تربیت کی ہے، یہ تیری اس قدر بات ماننے والے ہو گئے ہیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر فرض کے طور پر مفروضہ قائم کیا، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قربان کرو، تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل بھی کر لیتے۔ یہ اس قدر تیری اور میری بات ماننے والے بن گئے۔ یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت پڑھی نا تو پلیٹ لی اور چھری لی اور لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، قرآن نے تو مفروضے کے طور پر کہا ہے نا کہ تیرے غلام، فرض کیا اگر انہیں کہا جائے اپنی گردن اڑا دو تو حبیب آپ کے کہنے پر گردن اڑا دیں گے۔ کہا حضور میں اس مفروضے کو حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو یا رسول اللہ اس چھری سے اپنے ہاتھوں سے گردن کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، اور یہی ایک مسلمان کا جذبہ۔ حضور نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ اللہ نے مثال دی ہے، تمہارا یہ ہو گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ، صحابہ اکرام کا تو یہ معاملہ ہے، گردن پلیٹ میں رکھ کے پیش کرنا آسان ہے یا فجر وقت اٹھنا آسان ہے؟ یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے۔ تو ہمیں ہونا تو وہ چاہیے تھا، تو وہ ہم سے اللہ نے حکم اٹھا لیا۔ اب یہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو اسی طرح پورا کرنا ہے، جب ہم پورا کریں گے اجر وہی ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ گھر بار سب کچھ گیا، مینا میں چلا، اور وہاں پہ جا کر کیا ہے ایک جان رہ گئی، گویا وہ بھی پیش کر دی۔ اور یہ سراپا مظاہر محبت میں نے عرض کیا، جگہ جگہ پر 4-5 ہزار سال پہلے ایک اللہ کی بندی صفا و مروہ پہ دوڑی تھی، اور وہاں ان کی تو ضرورت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب صفا کی طرف جاتی تھی تھوڑا اونچی تھی تو نظر پڑتی تھی حضرت اسماعیل پر، مروہ کی طرف جاتی تھی تو پھر اونچی ہو جاتی تھی تو نظر پڑتی تھی۔ ایک جگہ پہ آ کر جب وہاں اخدرین جسے کہتے ہیں، وہ جو سبز نشان لگے ہوئے، وہاں پر جہاں دوڑتے ہیں سارے صحیح کرنے والے، تو وہاں جب پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لٹایا تھا وہاں نظر نہیں آتا تھا،
وہاں پر تیزی سے گزرتی تھی تاکہ نظروں سے زیادہ دیر بچہ اوجھل نہ رہے۔ اللہ اکبر، وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، 4-5 ہزار سال اب ہو گئے، قیامت تک رہے گا۔ اس کے بعد کوئی نبی آئیں، ولی آئیں، صحابی آئیں، تابعی آئیں، علماء آئیں، عالم ہو، جاہل ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی ہو، فرمایا میری پیاری ہاجرہ تو نے اتنے خلوص کے ساتھ یہاں پر میرے حکم کو مانا ہے۔ حالانکہ دوڑنا کوئی عبادت تو نہیں، آپ دیکھیں دوڑنا کیا چیز ہے، اور پھر وہ نبیہ بھی نہیں ہے، وہ نبیہ بھی نہیں ہے، مگر فرمایا بے شک تو نبیہ نہیں ہے، مگر نبیوں کے لیے بھی میں نے تیرا دوڑنا نمونہ بنا دیا ہے۔ ہاں جی، فرمایا میرے یار کی ادا کو ادا کرو گے، یہی تمہارا حج ہے۔ تو حج جو ہے یہ اہل اللہ کا، انبیاء کا، صلحاء کا، ان کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ ایک پوری ایک عشق اور محبت کی داستان ہے جسے پورے شعوری سطح پہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، فکر آخرت۔ اگر حج کرنے کے بعد بندے کی یہ کیفیات، یہ نصیب، یہ لکھا علماء نے کہ کیسے پتہ چلے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں جی، کیسے پتہ چلے؟ ہاں جی بھئی اے سی لگایا ہے، اگر اے سی کے بعد کمرہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے سی ٹھیک ہے، اے سی اپنا کام کر رہے۔ حج کا کام کیا تھا؟ حج کا کام یہ تھا کہ یہ ہمارے اندر سے لسانیت نکال دے، اپنا آپ نکال دے۔ اچھا یہ طواف جو ہے اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی۔ ساری زندگی گھر، دکان، گھر، دفتر، گھر، مربے، کسان ہے تو کھیتوں میں، ہاں جی، بیوی، بچے، سکول، بچوں کو ڈراپ، بچوں کی پک، اپنے یہ معاملات میں ساری زندگی طواف کر رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ یہ سارے دنیا کے طواف، آجا میرے گھر کا طواف کر۔ تو یہ حج جو ہے یہ پوری ایک عشق کی داستان ہے۔ جو بندہ ان جذبات اور احساسات کے ساتھ واضح اپنے اندر تبدیلی لا کر وہ حج کرتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا۔